تو غیبت کا زمانہ شروع ہو چکا. وہ دور ہمارے آپ کے لیے آسان نہیں تھا، نہایت ہی خطرناک پرآشوب دور تھا. ہم اور آپ اپنا مذہب اور اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے. لوگوں کا بیان ہے کہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا علم دوست تھا. تو لوگ کہہ رہے ہیں تو ہوگا، ہم کو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کوئی علم دوست ہے تو ہوا کرے. آپ تو اتنا جانتے ہیں، دروازہ شہر علم کا دشمن علم دوست ہو. لیکن ہوگا، ہمیں کیا لینا دینا ہے کسی کے علم سے یا کسی کی جہالت سے. تو وہ بادشاہ جو تھا اس کے لیے کہا جاتا ہے علم دوست تھا. تو دور دور سے علماء اس کے پاس آتے تھے، کیونکہ اس کے دربار میں ایک خاص نشست علماء تھی. تو وہ ان سے کہتا تھا کہ علمی موضوعات پر مباحثے کرو، اور یہ خود سنتا تھا اور خوش ہوتا تھا. آپ تھکے تو نہیں؟ توجہ رکھیے گا، گفتگو منزل پہ ہے، بالکل منزل سے قریب ہے. تو وہ گفتگو ہوتی تھی علمی، ویسے ہوتی تھی، کبھی کسی موضوع پہ، کبھی کسی موضوع پہ، کبھی کسی موضوع پہ. تو اب ظاہر ہے کہ جیسی عقل ہوگی ویسی بحث ہوگی. تو کبھی یہ بحث ہوتی تھی کہ سر کے بال عظیم ہیں یا داڑھی کے بال. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کیا علمی بحثیں ہوتی رہی ہوں گی. ایک دن کیا ہوا، میری طرف دیکھیے گا، ایک دن کیا ہوا کہ کسی علمی موضوع پر بحث ہو رہی تھی. تو بادشاہ سنتے سنتے ایک دم سے اسے جانے کیا ہوا، اسے کہا روکو بحث. سب رک گئے. کا حکم یہ ہے کہ آج ثابت کرو مریم بنت عمران افضل ہیں یا فاطمہ بنت محمد. اور سنو، دلیل قرآن سے لانا ورنہ سر قلم. اگر قرآن سے دلیل نہ دی تو تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ یہ علماء بیٹھے ہیں اور ایک دم سے اس نے کہا کہ قرآن سے دلیل لاؤ. اچھا وہ تو موقع ڈھونڈا کرتے تھے کہ موقع ملے تو نبی کی بیٹی کی شان گھٹائیں. یہ گھٹے ہوئے نسب کے لوگ ان کا وہاں قرآن سے دلیل لاؤ، نہیں تو سمجھ لینا. ایک دم سے ان میں جو پیر مغاں تھے وہ ایک دم سے اٹھ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے سر کے ساتھ ریش کو ہلا کے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے دماغ میں ایسے ایسے سوالات آتے ہیں کہ ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے. کیا دماغ دیا ہے آپ کو اللہ نے؟ آپ ایسے ہی بادشاہ تھوڑی ہو گئے، آپ کا دماغ سب سے الگ ہے. تو آپ کے سوالوں کا ایک دم سے ہم جواب دے دیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. تھوڑا وقت دیجئے، سوچیں سمجھیں، پھر ہم جواب دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے کل آنا، مگر جواب لے کے آنا. دربار برخاست ہوا، سب کے سب گئے. ڈھنڈورا پٹ گیا کہ بھائی کل دربار میں یہ ثابت ہوگا کہ کون افضل. اب دربار خاص نہ رہا، دربار عام ہو گیا. عوام بھی آ گئے. لیجئے علماء آئے، اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے. تھوڑی دیر میں شور اٹھا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے. یہ سب اٹھ کے کھڑے ہوئے. وہ آ کے تخت پر بیٹھا، اپنی تلوار پہلو میں رکھی اور اس نے کہا ہاں بھائی بحث شروع کی جائے، دلیلیں ڈھونڈ لائے. دربار سناٹوں میں غرق ہے. پھر وہی پیر مغاں اٹھے، ان کا سرکار آپ کے دماغ کو سلام، کیا سوال آیا آپ کے ذہن میں؟ ارے کیا کہوں،
پوری رات سو نہیں پایا، کروٹ بدل بدل کے رات گزاری ہے۔ ایک پل جو سوئے ہوں سرکار، پوری رات جاگ کے گزاری، ایسا پہلی بار ہوا۔ اگر میں ہوتا، آپ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر میں ہوتا میں کہتا بادشاہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایک رات کی بات کر رہا ہے، علی کا بغض اسے کسی رات نہیں سونے دیتا۔ کہ پوری رات کروٹیں بدل بدل کے گزار دی، کا نتیجہ کا دو دلیلیں لایا ہوں۔ کہاں سے؟ کہ قرآن سے۔ کہ ٹھیک ہے دلیل قائم کرو۔ انہوں نے فرمانا شروع کیا، پلکیں نہ جھپکیں، دیکھیے گا میری طرف، آواز دی سنو بادشاہ سلامت، ہم نے پوری رات قرآن کو ڈھونڈا، پھر دو دلیلیں ملی۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ قرآن میں مریم کے لیے آیت ہے، ان اللہ اصطفیٰ کے وطہرک علی نساء العالمین، تو مریم کے لیے لفظ آیا ہے طہرک۔ مریم کے لیے لفظ آیا ہے بچوں، کیا لفظ آیا ہے؟ طہرک، تو مریم کے لیے طہرک لفظ آیا ہے، لیکن نبی کی بیٹی کے لیے پورے قرآن میں ایسا کوئی لفظ نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مریم کی شان میں قرآن میں ایک سورہ آیا، سورہ مریم، نبی کی بیٹی کے لیے کوئی سورہ نہیں، لہٰذا اس سے مریم کے لیے سورہ آیا، زہرا کے لیے کوئی سورہ نہیں۔ اس سے پہلے کے مورخ اس فیصلے کو لکھتا، بھرے ہوئے دربار میں وہ کونے سے ایک آواز ابھری، وہ دیکھیے وہ کونے سے ایک آواز ابھری، بادشاہ کیا اجازت ہے کہ کچھ کہوں؟ بادشاہ نے کہا کہو کون ہو؟ کب کہنا صرف اتنا ہے، یہ تیرے دسترخوان کے ٹکڑوں پر پلنے والے اتنے جاہل ہیں۔ انہیں قرآن سے دلیل ڈھونڈنا بھی نہیں آتا۔ مولا کے چاہنے والوں، اب آپ سوچئے دربار کا کیا عالم ہوگا، لڑک رہا ہے دربار۔ بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے تلوار کھینچی، تلوار کو ہوا میں لہرایا اور کہا سنو، تم نے آواز بلند تو کی ہے، لیکن اگر قرآن ہی سے ان کی دلیلوں کو رد نہ کیا، اپنے ہاتھوں سے گردن اڑا دوں گا۔ بس جب کھلی ہوئی تلوار اس نے دیکھ لی، تب نکل کے سامنے آیا۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ واہ واہ سبحان اللہ، ابھی تک چھپا ہوا تھا، جب موت کو سامنے دیکھا تو نکل کے آیا، تاکہ دنیا جان لے علی کا عشق ڈرتا نہیں ہے۔ مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، بس گفتگو منزل پر پہنچنے کو ہے۔ ہمارے چھوٹے بھائی قبلہ و کعبہ مسلسل کہہ رہے تھے تو میں حاضر خدمت ہو گیا۔ بس سنیے کیا منظر ہے، سلام ہو اس محبت پر، سلام ہو اس عشق پر۔ آگے بڑھا، قریب تخت آیا، یہ کون ہے؟ دسترخوان علی کا نمک خوار، حسن اتفاق نمک حلال ہے۔ آنکھوں میں آنکھیں پیوست کر دی، کہ بادشاہ قرآن سے دلیل لے۔ کہ دو دلیل، ادھر تو سناٹا کہ یہ کیا غضب ہوا، یہ تو قضا آئی، آندھی آئی، طوفان آیا، کیا ہوا؟
بادشاہ اسے کیا خبر قرآن کی، یہ ہماری بات کو چیلنج کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا بولنے تو دو، دیکھتے ہیں کیا دلیل دیتا ہے۔ ہاں بھائی دلیل دو۔ کہا بادشاہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے، مریم کے لیے قرآن میں آیا ہے طاہرکے، اور نبی کی بیٹی کے لیے ایسا کوئی لفظ نہیں آیا، یہی تو کہا ہے۔ کہاں ہاں یہی کہا ہے، مریم کے لیے طاہرکے آیا۔ آوازی بادشاہ اس سے پوچھ، مریم وہ ہے جس کے لیے ایک بار قرآن میں لفظ آیا طاہرکے، لیکن زہرا وہ ہے جس کے لیے 2 بار آیا یطہرکم تطہیرا۔ مریم کے لیے ایک بار آیا طاہرکے، زہرا کے لیے 2 بار آیا یطہرکم۔ پوچھ سچ ہے کہ نہیں؟ ہاں ٹھیک کہا انہوں نے، ہمارا دماغ نہیں پہنچا تھا وہاں۔ واہ واہ سبحان اللہ، عقل بغض علی دماغوں کو کھا جاتا ہے، پہنچے گا کہاں؟ کا دوسری دلیل رد کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا مریم وہ ہے جن کے لیے قرآن میں ایک سورہ آیا، سورہ مریم۔ کہاں آیا؟ مگر کن سے پوچھئے، اس سے عظمت زہرا کہاں سے ثابت ہو رہی ہے؟ چاہنے والے نے گرج کے کہا سن، مریم وہ ہے جس کے لیے ایک سورہ آیا قرآن میں، سورہ مریم۔ زہرا وہ ہیں جن کے لیے 2 سورے آئے قرآن میں، سورہ دہر بھی آیا اور سورہ کوثر بھی آیا، سورہ دہر بھی آیا، سورہ کوثر بھی آیا۔ بادشاہ نے پوچھا بول کیا سچ کہا؟ کہاں کہہ تو سچ رہے ہیں، سورہ دہر بھی آیا، سورہ کوثر بھی آیا۔ اب اتنے بڑے مجمع سے پوچھتا ہوں، انہوں نے 2 دلیلیں قائم کی تھی، انہوں نے دونوں دلیلوں کو رد کر دیا۔ اب تو انہیں سوچنا چاہیے، چلو جیت گئے، موقع اچھا ہے، نکل لو، نہیں ہونا چاہیے نا۔ لیکن ہوا کیا؟ بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہا بادشاہ تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دلیل اور دوں۔ تسلی ہو گئی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو دلیل اور۔ بادشاہ نے کہا دلیل دو، اس سے اچھی کیا بات ہے؟ تو کہا سن بادشاہ، پہلی دلیل یہ ان کے لیے طاہرکے، ان کے لیے یطہرکم تطہیرا۔ دوسری دلیل یہ ان کے لیے ایک سورہ، ان کے لیے 2 سورے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ ہر خاتون کی زندگی میں کچھ تنہائی کے لمحے ہوتے ہیں جن کا محرم رشتے بھی نہیں ہوتے۔ مریم جب انہی تنہائی کے لمحوں میں تھی تو اچانک دیکھا کہ کوئی شخص میرے سامنے کھڑا ہے، قرآن مجید حکایت کر رہا ہے۔ مریم ٹھٹک کے پیچھے ہٹی، اے آنے والے تجھے خوف خدا نہیں ہے؟ تو بغیر اجازت کے کیسے آ گیا؟ آنے والے نے کہا بی بی گھبراؤ نہیں، میں فرستادہ خدا ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ کیوں آئے ہو؟ کہ بیٹے کی بشارت دینے۔ مریم نے کہا کیوں کر ہو سکتا ہے، نہ شادی نہ بیاہ۔ جبریل نے کہا بی بی اس کی رضا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں بغیر شادی کے بیٹا عطا کرے۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے اس میں عظمت بطول کیا ہے؟ اس نے کہا سن، مریم وہ ہے جو اپنی تنہائی کی زندگی میں جائے اور فرشتہ آنا چاہے تو آ جاتا ہے، اجازت نہیں لیتا۔ اگر سارا مجمع بولے
فرشتہ آ جاتا ہے، اجازت نہیں لیتا یہ مریم ہے، لیکن یہی جبرائیل جب زہرا چادر کے نیچے جاتی ہیں اکیلے نہیں گھر والوں کے ساتھ، جبریل کہہ رہا ہوتا ہے کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ بادشاہ حیران ہے، ایسی دلیلوں پر دلیلیں کہ بادشاہ گھبرایا ہوا ہے ایک دم سے۔ پھر اس نے اسی لہجے میں کہا تسلی ہو گئی ہو تو بتا ورنہ دلیل اور دوں۔ اب تو ایسی دلیل ہے کہ یہ بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ گدو دلیل قسم بادشاہ، مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم، مریم وہ ہے جس کا ایک بیٹا معصوم، زہرا وہ ہے جس کے 11 بیٹے معصوم۔ غشانے لگا اسے، اس نے آواز دی بادشاہ باب اس بات کو آنے والے وقت پر چھوڑ دے، وہ خود بتا دے گا مریم افضل یا زہرا افضل، اب نہ سن پائے گا، تیرے درباری بے ہوش ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا آنے والا وقت کیسے بتائے گا؟ اس نے کہا سن، اللہ نے اسی لیے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر رکھا ہے، زہرا کے بیٹے مہدی کو پردہ غیب میں رکھا ہے۔ جب وہ پردے سے نکلے گا، وہ آسمان سے اتریں گے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا نماز پڑھتا کون ہے، نماز پڑھاتا۔ گفتگو تمام کر دی میں نے، آقا کے چاہنے والوں۔